بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ ابھی میں کامنٹس دیکھ رہا ہوں دھان کی۔ میں نے پنیری کے بارے میں ایک کل کچھ معروضات کی تھیں، ریکمنڈیشنز دی تھیں، تو ان پہ ایک بڑا ہی ریلیونٹ کویسچن آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بھر وقت ہے اور اس کو رسپونڈ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میری جان، ان کا نام ہے محمد عمران۔ محمد عمران نے جو دھان کی والے میرے پنیری والا پروگرام ہے نا، اس پہ انہوں نے لکھا ہے، گڈ سر، آئی ہیو این امپورٹنٹ کویسچن about rice crop management, which is an adverse problem in my area, district Laya, nowadays, and farmers worried about it. Last 2-3 years سے rice crop میں ایک ویڈ گھوڑا گھاس یعنی ہارس گراس نے رائس، اسپیشلی رائس کی پنیری کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ چوڑے پتوں والی جوائنٹڈ سٹیم سوانکی ٹائپ گراس ہے، جس کے کوئی ویڈیسائڈ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ پلیز اس کے بارے سلوشن بتائیں، بیکاز اب پنیری سوئنگ کا ٹائم ہے۔ بالکل، اسی لیے میں نے کہا نا، بڑے ٹائملی آپ نے یہ ہٹ کیا ہے اس پرابلم کو۔ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے میری توجہ اس کی طرف مبذول کرائی۔ میری جان، یاد رکھیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جو روایتی رائس یا پیڈی گروئنگ ایریاز ہیں، جس طرح شیخو پورہ ہے، گجراں والا ہے، اور یہ سیالکوٹ ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہیں روایتی علاقے، اور کچھ ہمارے علاقے آتے ہیں جو غیر روایتی ہیں، ان میں آپ کا لیا بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اور علاقے ہیں، ایون سرگودا سائڈ پہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ جو غیر روایتی علاقے ہیں نا، ان میں یاد رکھیں کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں، اس میں قصور بھی ہے، ساہیوال ہے، سرگودا ہے، یہ خاص طور پہ غیر روایتی علاقے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جو روایتی علاقے ہیں نا، وہاں جو گھاس نما ہوتی ہیں نا جڑی بوٹیاں، مانو کو جن کی گھاس کی طرح پتے لمبے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن جو غیر روایتی علاقے ہیں، یہاں آپ کو نظر آئیں گی یہ اس طرح کی یہ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں، یہ بہت نقصان دیتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیر روایتی علاقے جو ہیں، ان میں پانی کھیت میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہوتا، اور جب زیادہ دیر تک کھڑا نہ ہو تو پھر یہ جڑی بوٹیاں وہ اپنا سر اٹھاتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے میں نے ایک ویسے پروگرام آلریڈی کیا تھا، لیکن آپ نے اچھا ہوا کہ اس طرف میری توجہ مبذول کرائی۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ ایکسپیرینسز۔ تو یہ ہے کہ یاد رکھیں، ایک مہینہ پہلے تو نمبر 1، جڑی بوٹیاں جو ہے نا، یہ زیادہ ایسے علاقوں میں پہلے تو یہ ہے کہ جو
جہاں پہ لگاتار آپ پیڈی گرو کر رہے ہو نا، جن کھیتوں میں آپ دھان کی فصل سال کے بعد سال ہر سال گرو کر رہے ہیں، وہاں پہ پنیری تو بالکل لگانی نہیں ہے پلیز۔ ابھی اچھا ہو گیا کہ آپ نے کہا پنیری کا وقت ہے۔ پنیری کا وقت کیا 20 مئی تک ہم نے پابندی ہے کہ 20 مئی سے پہلے آپ نے پنیری نہیں لگانی، تو 20 مئی تو آ گئی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹائم میرے پاس 11:15 بجے ہو گئے، تو یہ میں ریکارڈ کر کے جو ہی میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو لگتا ہے کہ یہ 20 مئی سٹارٹ ہو جائے گی، 20 مئی 2020۔ تو میری جان واقعی پنیری لیکن پنیری کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسی جگہ کاشت کی جانی چاہیے جہاں پچھلے سال، بار بار کہوں گا، لاسٹ ایئر دھان کی فصل وہ کاشت نہیں کی گئی، اس جگہ پہ آپ نے اس کو کاشت کرنا ہے، تاکہ جڑی بوٹیاں جو ہیں نا وہ ان کا بیج وہاں گرا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ تو پلیز ان کو صاف ستھرا جو ہے نا یہ جڑی بوٹیوں سے پاک بیج، صاف جگہ وہ جب ملے گی تو آپ دیکھیں گے بہترین، وہ ایک پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا یہ میں کہوں گا کہ آئندہ جب آپ نے جب آپ چاول بھی لگائیں گے، دھان لگانی ہے تو دھان کے تھوڑا سا خرچہ تو زیادہ ہوگا، لیکن یاد رکھیں اس کو ہمیشہ قطاروں میں آپ نے کاشت کرنا ہے۔ خرچہ لازمی زیادہ ہوگا اور اس کی پرواہ نہیں کرنی، فائدے بہت ہیں، کیونکہ ایک تو جب آپ لائنوں میں لگائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ بھی آپ جڑی بوٹیاں جو ہیں نا وہ اکھاڑ سکتے ہیں اور آسانی سے نکالی جا سکتی ہیں۔ نہ ہو تو اگر میکینیکلی بھی کرنا ہے، مشینی طریقہ استعمال کرنا ہے تو آج کل تو ایک روٹری ویڈر آ چکا ہے، وہ آسانی سے وہ بھی اس کے اندر چلایا جا سکتا ہے، روٹری ویڈر۔ تو روٹری ویڈر کا استعمال کریں گے تو جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی۔ پھر یہ ہے کہ اس کا آبپاشی کا نظام آپ نے بہتر رکھنا ہے۔ وہ کیا؟ یاد رکھیں جڑی بوٹیاں پہلا مہینہ جو ہے نا ٹرانسپلانٹ، جب آپ نے نرسری کو کرنا ہے، پنیری کو کرنا ہے، زمین میں لے کے جانا ہے، پورا مہینہ 30 دن 30 days، بار بار کہوں گا 2 سے 3 انچ لگاتار پانی آپ نے وہ کھڑا رہنے دینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ہوا لگ گئی تو سمجھیں جڑی بوٹیوں کو آپ نے خود بخود آپ نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ آئیں، ہم پہ حملہ کریں اور ہماری آگے پیداوار کو کم کر دیں۔ میری جان، یہ آپ نے 30 دن مسلسل 2 سے 3 انچ پانی کھیت میں کھڑا رکھنا ہے۔ تو اس طرح جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نہ وہ گھاس والی آپ کو جڑی بوٹی ملے گی یا نہ دوسری جڑی بوٹی۔ میں آپ اس کی جڑی بوٹیوں کی بے کنی کرنے کے اوپر تولا ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے کسانوں کو، میرے پیارے کسانوں کو یہ پرابلم جو ہے درپیش نہ ہو۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے ان کو جڑی بوٹی، ایک تو پانی ہے، پھر کیمیکل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کے جو ہربیسائڈز ہیں، آپ نے کہا ہربیسائڈ ہے ہی نہیں، بابا ہے ہربیسائڈ ایسے، لیکن ان کا استعمال بر وقت ہونا چاہیے اور صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ میں اب آپ کو فرض کریں ایک تو جیٹ نوزل یوز کرنی ہے جب بھی آپ نے سپرے کرنا ہے نا، ہربیسائڈ، ویڈیسائڈ، یہ جڑی بوٹیاں مارنے والی دوائیں، تو آپ نے جیٹ نوزل کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک؟ ایک نمبر 1۔ نمبر 2 میری جان، میری
یاد رکھیں یہ بہت ساری ہیں زہریں. میری ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا، میری ایک کتاب چھوٹا سا کتاب ہے میری جدید پیداواری ٹیکنالوجی دھان، اور اس پہ میں نے ایک خاص طور پہ یہ سارے یہ سفارش کردہ زہریں ان کا دیا ہوا ہے. ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. بیوٹا کلور 60 EC ہے، اور اسی طرح بین تھائیو کارب ہے، اسی طرح آپ کو آکساڈائیوزان ہے، اور اسی طرح آکساڈائیوزان بھی ہے، اور پرٹیکلور ہے، اور اسی طرح سن سٹار 15SWG. تو یہ میری جان اتنی، اور اس طرح آپ کو اور بہت سارے سینڈا کلور مل جائے گا، آپ کو بیٹا کلور مل جائے گی، آپ کو رون سٹار نام کے آپ کو مل جائے گی. اور ان کو لیکن یہ ہے کہ ان سب کا استعمال بڑا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فرض کریں میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اب سینڈا کلور ہی فرض کریں آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، تو کس طرح کرنا ہے. تو یہ اس کا آپ کو کوانٹٹی تو دی ہوگی کہ اتنی مقدار آپ نے سے کہ 800 ml آپ نے یوز کرنی ہے فی ایکڑ. تو اس کو کیا کرنا ہے کہ چونکہ یہ دس سبجیکٹ از ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ میں پلانٹ پروٹیکشن کا بندہ ہوں. میری ساری جو ایجوکیشن ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کی ہے. اب تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں اور پھر ہیلپ لائن کی وجہ سے میں اب آل راؤنڈر کہلاتا ہوں، اور ہر جگہ ہر چیز کو میں ٹچ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب دوں. وہ تو بامر مجبوری ہے، لیکن اصل سبجیکٹ میرا پلانٹ پروٹیکشن ہے، اور یہ بہت میرا ڈیئر اینڈ نیئر ٹو می. اور اس میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کنٹرول کی ہیں بھی ہربیسائڈس، اور اس کے لیے ان کو کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے وہ اس کے لیے آپ فرض کریں ریت لے لیتے ہیں. ریت کوئی 20 کلو آدھا من 20 کلو خشک ریت لے لیں، اور یا بھل لے لیں، اس میں ملال یہ جو زہر ہے اس کو ملا کے چھٹا دیا جاتا کھیت میں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے کرنا ہے. اسی طرح لاب کی منتقلی کے جب آپ نے لاب یا یہ نرسری ٹرانسپلانٹ کرنی ہے، اس کے 3 سے 5 دن کے اندر کھڑے پانی میں، یعنی کھڑا پانی بھی 2-3 انچ میں نے آپ کہا نا 2 انچ، تو اس میں تقریباً آپ نے 16 کلو گرام ریت لے لینی ہے. اس کو اچھی طرح یہ بیوٹا کلور آپ نے وہ ملا کے، یا اور بھی جو میں بتاتا رہتا ہوں وہ آپ دیکھ لینا، اور ان میں آپ بیوٹا کلور ہی رکھ لیں. فی ایکڑ آپ نے یکساں براڈ کاسٹ کر دینا ہے، چھٹا لگا دینا ہے. پانی کھڑے پانی میں 2 انچ کھڑا پانی ہو. رون سٹار جب آپ نے کرنی ہے وہ لاب کے 3 سے 5 دن کے اندر کھڑے پانی میں ہی آپ نے اس کا سپرے کر دینا ہے، چھڑکاؤ کر دینا ہے. تک وہ چھڑکاؤ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ اس میں ڈال کے آپ نے نیپسیک سپریئر سے نہیں، اس کی بوتل جو ہوتی ہے نا اسی میں سوراخ ہوتے ہیں، اور وہ سوراخ سے زہر جو ہے یکساں اس کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے، اور زہر کے قطرے جو ہیں وہ پانی میں گر کر وہ پھیل جاتے ہیں اوپر، اور سارے کھیت پر وہ زہر کی ایک تہ بچ جاتی ہے. تو میری جان یہ سلیکٹیو ہربیسائڈز ہیں، اس سے آپ کی پنیری یا آپ کی جو ہے نا پیڈی فصل اس کو نقصان نہیں ہوگا. اور کوشش یہی ہوتا ہے 1 مہینہ آپ نے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول منتقلی کے بعد کر لیا، پہلا مہینہ، پھر سمجھیں آپ کی جان چھوٹ گئی، اور پھر آپ نے وتر کا وہ میں آپ کو اور بھی سارے سٹیپس بتاتا رہوں گا. آہستہ آہستہ آپ اس کو دیکھتے رہیں. اور خاص طور پہ اس دفعہ میں نے سوچا کہ ان کی دھان کی بیماریاں اور ان کا انسداد، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے میرا آپ نے وہ دیکھا ہوگا پیڈی پہ رائس پہ میں نے جو ڈاکومنٹری بنائی تھی، اور اس میں ڈاکومنٹری میں اس وقت میری داڑھی وغیرہ نہیں ہے، اس میں وہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ سنڈی کا کنٹرول کرنا ہے، اور دوسرا
تو وہ آپ پلیز یہ آپ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی آگے میں آپ کی جو رہنمائی ہو سکی وہ کروں گا، اور دھان کے سارے کاشتکاران جن کو میں نے ریکویسٹ پہلے کی تھی 20 مئی تک آپ نے نرسری نہیں لگانی، اب صبح 20 مئی ہے، اجازت میری جان، آپ نرسری بڑے شوق سے اپنی لگائیں، اور اگر کوئی کسی قسم کا آپ کو پرابلم ہو تو جس طرح محمد عمران صاحب نے یہ لیا سے یہ تحریر فرمایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہی از کوائٹ ایجوکیٹڈ پرسن جو انہوں نے لکھا ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایجوکیٹڈ لوگوں کو، اور یہ لوگ آگے بڑھیں، آگے آئیں، اور ملک آگے آپ ہی لوگوں نے یہ سنبھالنا ہے میری جان، اور ملک کو آپ نے نہ صرف خود کفیل بنانا ہے ان چیزوں میں، آپ لوگوں نے کثیر زر مبادلہ کمانا ہے اس کو ایکسپورٹ کر کے۔ تو یہ تھی میری آج کی چند معروضات محمد سلیم صاحب کے بر وقت کوشچن پوچھنے پر۔ تو میں اس پروگرام کا اختتام ایک ایز یوزل دیکھتے ہیں کون سا پیج کھلتا ہے، کیا قرآن پاک کا یا حدیث مبارک؟ اللہ اکبر، قرآن پاک۔ عنوان ہے تکلیفیں برداشت کرنے کا بیان، یہ ہے ٹائٹل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران، عمران جی یہ آپ کا کوشچن آیا، آج قرآن سے بھی آل عمران ہی کی سورہ اس کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ متقین، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں۔ آج 25 روزے ہو چکے، 26 رمضان المبارک کی ابتدا ہے، رات ہے، اور پورے 11 رات کے بجنے والے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اور نئی معلومات، اور کوئی پرابلم کوئی ہوا تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو رائٹ۔ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، یہ میرا آپ کو ایک ادنا سی میری ایک یہ سمجھے کہ آفر ہے، زراعت کے کسی بھی شعبہ سے، خواہ وہ ایگرونومی ہو، خواہ وہ پلانٹ پیتھالوجی ہو، پلانٹ پروٹیکشن ہو، انٹومالوجی ہو، سائل سائنس ہو، نیچرل ریسورسز کے متعلق ہو، فروٹس کے متعلق ہو، ویجیٹیبلز کے متعلق ہو، اینیملز کے متعلق ہو، بڑے لارج ریومیننٹس اور سمال ریومیننٹس، خواہ بھیڑ بکریوں کا مسئلہ ہو یا بیل گائے اور دوسرے اونٹ، کسی قسم کا مسئلہ، ایون چرند پرند جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کا، خواہ وہ آپ کی مرغبانی ہو، دیسی مرغیاں، لیئرز ہوں، برائلرز ہوں، یا اس کے علاوہ جن لوگوں نے آسٹرچز رکھے ہوئے ہیں، خرگوش، اسی طرح بہت سارے، جب آپ میرے اس میں جائیں گے چینل میں پلے لسٹ میں جائیں گے تو بہت کچھ ملے گا آپ کو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔